تو حج بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور قرآن کریم کا انداز دیکھیے، کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور آگے انداز دیکھیے قرآن کا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی استعداد رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، عملی طور پر اس کا انکار کرے یا زبان سے اس کا انکار کرے، اس کی فرضیت کو تسلیم نہ کرے، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ رب العزت سارے جہانوں سے بے نیاز۔ اور یہی انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ فرمایا استعداد اور وسعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی میرا امتی حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک عالمی اجتماع ہے، جس طرح نماز کے ذریعے سے دن میں 5 مرتبہ ایمان والوں کو جوڑا جاتا ہے، اور جمعے کے ذریعے سے ہفتے میں 1 بار جوڑا جاتا ہے، عید کے ذریعے سے سال میں 2 بار جوڑا جاتا ہے، لیکن وہ شہر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پورے عالم کے اعتبار سے عالمی اجتماع جو ہے وہ حج ہے، کہ ساری دنیا کے انسان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اب ایمان والوں کے درمیان اجتماعیت قائم کرنا مقصد ہے، اور انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری قائم کرنا مقصد ہے، کہ ایک ہی پوزیشن میں سب آئیں۔ مالدار ہے وہ بھی 2 چادروں کے ساتھ آئے، غریب ہے وہ بھی 2 چادروں کے ساتھ آئے، غریب بھی ننگے سر آئے، مالدار بھی ننگے سر آئے۔ مالدار خوشبو استعمال نہ کرے، غریبی استعمال نہ کرے، ایک ہی پوزیشن۔ اجتماعیت کی بہت شاندار مثال ہے حج، کہ سارے حبشی، کالے، گورے، افریقین، یورپین، انڈین، عربی، سارے کے سارے جو ہے کہ لباس میں ایک ہی جگہ جمع ہیں۔ تو یہ اجتماعیت اور انسانی برابری کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ آج بادشاہ بھی اسی پوشاک میں آیا ہے، آج مزدور بھی اسی پوشاک میں آیا ہے۔ تو حج ایک تو فرض ہے جو سن ہجری 9 میں فرض ہوا۔ لوگ کہتے ہیں نبی نے صرف ایک حج کیا، اس کی وجہ ہے کہ حج بہت تاخیر سے فرض ہوا، 9 ہجری کے اندر، اور 9 ہجری کے اندر اسلامی پہلا قافلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حج کے لیے گیا۔ تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لیے نہیں گئے کہ 9 ہجری جو ہے وہ عام الوفود ہے، یعنی بہت سارے وفد جو ہے سن ہجری 9 میں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام قبول کیا۔ کوئی یمن سے قافلہ آ رہا ہے، کوئی بحرین سے آ رہا ہے، کوئی ملک شام سے آ رہا ہے، کوئی غسان سے آ رہا ہے، کوئی طائف سے آ رہا ہے، بہت سارے وفود سن ہجری 9 میں آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، ان وفود کو دعوت پہنچانی تھی، اسلام پیش کرنا تھا، اس لیے حج پہ نہیں گئے۔ اور سن ہجری 10 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نکل رہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج بھی ہے اور یہی آخری حج ہے۔ ویسے مکہ میں تھے، حج فرض نہیں تھا، لیکن حج وہاں بھی کیے ہیں، کیونکہ حج اسلام سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے اپنے حساب سے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بھی حج کیے، لیکن مکی زندگی میں حج فرض نہیں تھا۔ اسلام میں فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج کیا ہے، وہ پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی۔ 12,000 لشکر کے ساتھ مدینے سے نکلے ہیں، لیکن مسلمانوں کو پتہ چلا کہ سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، تو ستارے کھنچ کھنچ کے آنے لگے، اور مکمل روشنی حاصل کرنے کے لیے اور آخری بار بھرپور ریچارج ہونے کے لیے اتنے لوگ جمع ہوئے کہ جن کی تعداد 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ کروس ہو گئی۔ 12,000 کے ساتھ نکلے تھے، لیکن جب مکہ پہنچے ہیں تو لشکر 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اندر آخری خطبہ دیا ہے، ان کی تعداد کسی نے 2.25 لاکھ لکھی ہے، کسی نے 1.25 لاکھ اور کسی نے 1,44,000، تقریباً 1.5 لاکھ۔ تو اتنا بڑا مجمع ہے، اور اس مجمع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے وہ انسانی حقوق کا، انسانی پاسداری کا، انسانی مساوات اور اخوت کا، انسانی برابری کا ایسا چارٹ ہے کہ دنیا آج تک ایسا قانون نہیں بنا سکی جو قانون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں پیش کر دیا۔ میں نے کہا نا، اجتماعیت اور انسانی برابری کا پیغام ہے، وہاں پہ سب برابر ہیں، ایک ہی پوشاک میں ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ تو ایک تو حج خود کے اندر جو ہے برابری ہے، دوسرا نبی نے اپنے حج کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے ہر موقع پر انسانی برابری اور مساوت کا پورا خیال رکھا۔ پہلے قریش جب اسلام سے پہلے حج کیا کرتے تھے تو ان کے اصول اپنے لیے الگ تھے، دنیا کے لیے الگ تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ عرفات حج کرنے والے کے لیے اہم رکن ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، لیکن قریش جو ہے وہ نہیں ٹھہرتے تھے، کہتے تھے یہ تو غریبوں کے لیے ہے۔ یہ خود مزدلفہ کے اندر خیمے لگاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے ہیں تو کسی نے عرض کیا، اللہ کا رسول آپ کے لیے بھی ہم مزدلفہ میں خیمہ تیار کر لیں؟ فرمایا نہیں، میں عرفہ کے اندر ٹھہروں گا، جہاں باقی انسان ٹھہریں گے وہیں میں ٹھہروں گا، اور میرے لیے پہلے سے کوئی خیمہ تیار نہیں ہوگا، جو پہلے پہنچ جائے گا اس کی وہی جگہ ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں مسجد کا اور عیدگاہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، عرفات کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا۔ اب آپ پہلے آ کے بیٹھ گئے مسجد میں پہلی صف میں، بعد میں کوئی MLA صاحب آ گئے جمعہ پڑھنے کے لیے، اب اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پہلی صف سے کسی غریب کو ہٹا دے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے پہلے سے عرفہ، مزدلفہ تو چھوڑو، وہ تو قریش کا گھمنڈ تھا کہ عرفہ غریبوں کے لیے ہے، میں عرفہ کے اندر بھی پہلے سے اپنے لیے خیمے نہیں بنواؤں گا، جو پہلے پہنچ جائے گا جہاں وہی اس کی جگہ ہوگی، ہم جب پہنچیں گے تو اس کے بعد اپنے لیے سایہ قائم کریں گے۔ تو یہ انسانی برابری کا عملی ثبوت دے رہی ہیں اور پیغام دے رہی ہیں انسانوں کو۔ اور جو خطبہ دیا ہے وہ ایسا مثالی خطبہ ہے، دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں نے ہمیشہ اس خطبے سے سہارا لیا، یہاں تک کہ آپ کا پڑھا لکھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب انڈیا کا قانون بنا رہا تھا اس وقت اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سامنے رکھا کہ آخری حج کے موقع میں نبی نے کیا خطبہ دیا تھا۔ آج بدقسمتی سے ہماری یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اسلام، مسلمان جو ہے یہ رجعت پسند ہیں، بیکورڈ ہیں،
शिद्दत पसंद हैं, इनको दुनिया की रोशन ख्याली का नहीं पता। मैं हकीकी राज आपको बताऊं, दुनिया ने रोशन ख्याली मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे से ली है। रोशन ख्याली, आज तो रोशन ख्याली धोखा है। रोशन ख्याली किसको कहा जाता है आज? कि दहशत गर्दी के ख़त्म करने के नाम पर पूरी दुनिया में कत्ल किया जा रहा है, ये रोशन ख्याली है। यूरोपियन की, ईसाइयों की ये रोशन ख्याली है, यहूदियों की, ईसाइयों की, नसरानियों की रोशन ख्याली है। कहते क्या है? मीटिंग करते हैं तो क्या कहते हैं? हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हमें दुनिया से आतंक को ख़त्म करना है। खुद क्या कर रहे हैं? माजी करीब में आपको याद है कि जितना खून बुश ने बहाया इतना किसी और इंसान ने बहाया? दहशतगर्द तो तुम खुद हो, कातिल तो तुम खुद हो। तुम क्या मीटिंगें करते हो इंसानी हुकूक के बारे में? तुम क्या दुनिया से आतंकवाद ख़त्म करोगे, दहशतगर्दी ख़त्म करोगे? तुमसे बड़ा कोई दहशतगर्दी नहीं है। आप अपने जहनों से सवाल करो, मैं आप सवाल देता हूँ आज आपको कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों का बार बार हवाला दिया जाता है कि इस्लाम ने तलवार उठाई, बदर हुआ, उहद हुआ, खंदक हुआ, हुनैन हुआ, तबूक हुआ। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 28 जंगों में मुसलमान और गैर मुस्लिम टोटल 1000 आदमियों का कत्ल हुआ है। 28 जंगों में टोटल 1000 तकरीबन इंसानों का कत्ल हुआ है। अब उठाइए ईसाइयों की जंगें। पहली जंग अजीम में 2 करोड़ और दूसरी जंग अजीम में 6 से 8 करोड़, 2 जंगों में 10 करोड़ इंसानों का कत्ल हुआ है। 2 जंगों में 10 करोड़ इंसानों का कत्ल हुआ। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ में 28 जंगों में 1000 आदमी मारे गए, उसमें मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी। तो तुमने क्या किया हिरोशिमा पर और नागासाकी पर? एटम बम बरसाकर तुमने जो है इंसानों को कौन सा अमन का सुकून दिया है? आजाद इस्लाम पर इश्काल करते हो कि इस्लाम दहशतगर्दी का नाम है। मीडिया के ज़रिए से इंसानों का जहन ख़राब किया जा रहा है। बहुत मीठे अंदाज से आपको भी मैसेज दिया जा रहा है कि यार मुसलमान आतंकवादी है। फिर मीठा सवाल ये आता है कि हर दहशतगर्दी के पीछे मुसलमान का हाथ क्यों है? हालांकि मुसलमान नहीं होता है, मंसूबा होता है, 6 महीने पहले तैयार किया जाता है, दाढ़ी रखाई जाती है, पगड़ी बंधाई जाती है, हकीकत में वो मुसलमान नहीं होता है। आपके सामने अजमेर का वाक़या हो, यूरोप के जयपुर के साइकिल बाजार का हमला हो, चाहे कश्मीर का हो, आपको यूँ लगेगा कि मुसलमान था, ये फलाना खान नाम था। हकीकत में वो मुसलमान होता ही नहीं है। 6-7 महीने 10 महीने पहले उसको तैयार किया जाता है, दाढ़ी रखाई जाती है, पगड़ी बंधाई जाती है ताकि इस्लाम बदनाम हो। और बहुत सी मर्तबा केस खुल जाते हैं, खुल ऐसे भी जाते हैं, लेकिन जुर्म होता है बोलना, जो बोलेगा वो फंसेगा, इसलिए लोग बेचारे खामोश होते हैं। जैसे कोरोना जब हमें सीन दिखाया गया, आप सबको याद होगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत चाइना से होती है। अब चाइना में क्या था, हमें एक कोरोना दिखाया गया कि लोग बस स्टैंड पे गिर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे मर रहे हैं, एयरपोर्ट पे धड़ाम से गिर रहे हैं, बाज़ारों में चलते चलते आदमी गिर रहा है, लाशों के ढेर लग गए। वो एक फिल्म का सीन था, कोरोना नहीं था। तो दहशत बैठ गई दिमाग में, अरे कोरोना आया, कोरोना आया। नमूनिया था। वो दहशत ऐसी थी कि बीपी हाई हुआ, शुगर बढ़ा और आसमान पे चढ़ा। तो ये दहशतगर्द खुद है। अब रोशन ख्याली के नाम पे इन्होंने क्या कहा कि हम दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं, दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहते हैं। आप जाके गूगल से पूछो दुनिया में वो कौन सा इंसान है जिसने सबसे ज़्यादा इंसानों का कत्ल किया है। हो सकता है गूगल आपको हिटलर का नाम देगी। हिटलर मुसलमान नहीं, ईसाई था। गूगल आपको दूसरा नाम स्टालिन का देगा, ईसाई था। 6ठा नंबर बुश का है, किसी मुसलमान का नहीं।
مسلمانوں کا 25واں 26واں نمبر ہے حجاج بن یوسف کا، اس سے بڑے تم قاتل ہو۔ اور حجاج بن یوسف کو بھی اسلام نے ظالم کہا، ظالم کہا ہے۔ اسلام خاموخواہ کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام تو وہ ہے کہ اگر آپ سمندر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو اسلام کہتا ہے پانی تھوڑا بہانا، یوں مت دیکھنا کہ اتنا بڑا سمندر ہے بار بار ہاتھ دھوؤں گا، نہیں، 3 بار ہی دھونا ہے، 4 بار دھویا تو مکروہ ہے تیرا وضو۔ وہ اسلام جو سمندر کے کنارے زیادہ وضو کرتے وقت پانی بہانے نہیں دیتا، وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اور قرآن کا انداز دیکھو، پھر دوسری ساری دھارمک کتابوں کو کھنگالو، چاہے وہ کمیونسٹ کی ہو، چاہے وہ سناتن دھرم کی ہو۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو بغیر قصور کے مار دیا، مارا نہیں، صرف زمین میں فساد مچایا جس سے جنگ چھڑ سکتی ہو، تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ گناہ کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اس نے پوری کائنات کے انسانوں کا قتل کر دیا۔ ابھی ایسا کسی نے پیش کیا ہے؟ کسی اور دھرم میں ایسی لائن ملے گی آپ؟ یہ صرف قرآن میں ملے گی۔ کہتا ہے اگر بغیر قصور کے ایک انسان کا تم نے خون بہایا ہے تو سمجھو تم نے پوری کائنات کو مٹا دیا، اتنا بڑا جرم کر لیا کہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ اور آگے کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی، ہاسپٹل میں سہارا لگا کر، علاج کروا کر، فساد سے، ٹارچر ہونے سے، لچنگ سے، فساد سے، کسی بھی طریقے سے کسی بھی انسان کی، مسلمان کی نہیں، کسی بھی انسان کی اگر کسی نے جان بچا لی، پیاسا تھا جنگل میں آپ نے پانی پلا دیا، تو اسلام کہتا ہے آپ نے ایک کو پانی پلا کر جان نہیں بچائی، اس ثواب اتنا مل گیا جیسے ساری کائنات کے انسانوں کو آپ نے زندہ کر دیا۔ تو یہ روشن خیالی ان کی ہے، نعرے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ وہ عورت جس کو اسلام جنگل سے اٹھا کر لایا اور گھر کی ملکہ بنا دیا، عورت جنگل میں تھی پتہ ہے اسلام سے پہلے، اگر مہواری آ جائے تو گھر سے نکال دیتے تھے، بولے تو ناپاک ہے، گھر میں نہیں ہے، جنگل میں وہ اگر 5 دن یا 7 دن جو بھی اس کا ہوتا تھا جنگل میں رہتی تھی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ عورت جو جس کو اسلام نے جنگل سے اٹھایا اور گھر کی ملکہ اور بادشاہ بنایا، اسی کو انہوں نے روشن خیالی کے نام پر بڑا اچھا نعرہ دیا، حقوق نسواں، عورت تجھے ہم برابری دیتے ہیں مرد کے برابر۔ پر مرد کے برابر کیسے برابری دے گے؟ اللہ نے سب کی ڈیوٹیاں الگ رکھی ہیں۔ اگر مرد کو اتنا ہی بڑا شوق ہے کہ میں عورت کو اپنے برابر لاؤں گا تو انصاف تو یہ ہوگا کہ 1 سال ڈیلیوری تو کر، 1 سال ڈیلیوری وہ کرے گی، بچہ جنم کے دکھا، برابر کیسے ہوگا؟ اللہ نے جب اس کو الگ مخلوق، الگ اس کی صفات والا بنایا ہے، صنف نازک بنایا، تو کہتا نہیں برابر۔ اب کیا کیا اس نے؟ چالاک مرد نے گھر سے نکالا، برابری کے نام پر ظلم کیا اس پر، اس کو بازار کی، مارکیٹ کی چیز بنایا، اس کی عزت پہ۔ آپ کو پتہ ہے جب تک عورت گھر میں تھی، آپ نے ریپ کے واقعات سنے تھے دنیا میں؟ نہیں سنے تھے۔ یہ نعرہ لگا باہر نکل، دکان پہ آ، تاکہ ہم ہر جگہ بیٹھ کے جو اپنی نظروں کو ٹھنڈا کریں۔ دکان پہ چیز بیچنے کے لیے، ماچس بیچنے کے لیے عورت کا فوٹو لگے گا، 5 روپے کی چیز بیچنے کے لیے عورت کا فوٹو، 1 روپے کی چیز بیچنے کے لیے عورت کا فوٹو لگے گا۔ یہ رسوا کیا ہے انہوں نے عورت کو۔ اچھا، آپ مسلم برادری میں سے کن کے گھرانوں کو جانتے ہیں جو نوکری والے ہیں؟ میں جانتا ہوں، نام نہیں لیتا۔ سسر بھی نوکری میں، سسر کا بیٹا، اس کا شوہر بھی نوکری میں، خود بھی نوکری میں ہے، 8 گھنٹہ ڈیوٹی دینے کے بعد جو واپس آتی ہے، روٹی بھی خود بناتی ہے، بچوں کے کپڑے بھی خود دھوتی ہے۔ یہ تم نے برابری دی ہے۔ برابری دیتے تو آدھی روٹی تو بناتا، برابری دیتا تو آدھے کپڑے تو دھوتا۔ ظلم کیا بیچاری پر، 8 گھنٹے اسکول میں پڑھانے کے بعد واپس آتی ہے، دیکھا تم نے
سسر ڈاکٹر ہے، بھادرہ میں سسر ڈاکٹر ہے اور سسر سرکاری نوکر ہے، اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کی بہو سرکاری ہے، لیکن جب وہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی دینے کے بعد گھر آتی ہے، پوچھے بھی وہ مارتی ہے، چائے بھی وہ بناتی ہے، کپڑے بھی وہ دھوتی ہے، کھانا بھی وہ بناتی ہے۔ اتنے ہی بڑے لوٹ میں جو ہے شوق تھے تو نوکر رکھ لیتے، اس بیچاری پہ ظلم کیوں کیا؟ نعرہ کیا دیا گیا تھا کہ ہم عورت کو مرد کے برابر لا رہے ہیں، برابر نہیں، تم نے عورت پہ ظلم کیا ہے۔ تو ان کی جو روشن خیالی ہے کہ اچھے نعرے دے کر انسانیت پہ ظلم کیا جا رہا ہے، نام دیا تھا کہ ہم امن لانا چاہتے ہیں دنیا میں، اور سب سے بڑے قاتل بھی یہی ہیں، سب سے بڑے دہشت گرد بھی وہی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا حج کے تعلق سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے اعمال سے اور حج کے خطبے میں سارے انسانوں کو برابری اور مساوات دی کہ سارے انسان برابر ہیں۔ کیا پیارا خطبہ دیا ہے۔ فرمایا آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ دماغ جلدی سے تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں سعودی عرب سے اسلام آیا ہے، سعودی عرب۔ فرمایا آج کے بعد کسی عربی کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیجئے، آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ بعد میں دنیا نے دیکھا، دنیا میں سب سے بڑا مفسر کون آیا؟ قرآن کی تفسیر سب سے بیسٹ کس نے لکھی؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، عجمی ہیں۔ اچھا، حدیث کی سب سے بیسٹ کتاب کس نے لکھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عربی نہیں عجمی ہیں۔ امام غزالی عجمی ہیں، امام اعظم عجمی ہیں۔ یہ نعرہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ کسی کو جو ہے کسی علاقے کی وجہ سے فوقیت نہیں، تقوی کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے اس سے جو ہے عزت ملے گی۔ تو فرمایا سارے انسان برابر ہیں، اور فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس دور میں فرما رہے ہیں، لیکن آج دیکھ لیں باقاعدہ یورپین اور افریقین کی جنگیں ہوئی اور ہو رہی ہیں اسی بات پر کہ تو کالا ہے میں گورا ہوں۔ نبی نے فرمایا آج کے بعد کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، انسان ہونے میں وہ سب برابر ہے۔ اور اپنے بعض اعمال سے ایسا انصاف قائم کیا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں جب دنیا سے آئے تو انصاف کرتے ہوئے، جا رہے تھے تو انصاف کرتے ہوئے۔ ایک واقعہ ہے، دودھ پلانے کے زمانے میں صرف ایک سائیڈ کا دودھ پیتے تھے، داہنی جانب کا دودھ پیتے تھے، بائیں طرف کا نہیں پیتے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی میں نے بہت کوشش کی پلاؤں لیکن کبھی نہیں پیا۔ وہ تو بچے تھے، حلیمہ کہتی ہیں میں کیا پوچھتی بچے سے، لیکن بڑی عمر میں جب میری ملاقات ہوئی، مکہ فتح ہونے کے بعد حلیمہ بوڑھی ہو گئی، ملاقات ہوئی، حلیمہ کہتی میں نے پوچھا کہ بیٹے ایک بات تیری ادا سمجھ میں نہیں آئی، جب تو چھوٹا تھا دودھ پی رہا تھا اس وقت ہمیشہ ایک طرف سے دودھ پیا، دوسری طرف سے نہیں پیا۔ کہا امی تیرا بیٹا ایک اور تھا، ان دنوں میں دودھ پی رہا تھا، اس دوسرے حصے میں میرے دوسرے بھائی کا حق تھا، اگر میں اس حصے سے دودھ پی لیتا دنیا کیا کہتی کہ دنیا کو کیا انصاف دے گا، خود اپنے بھائی کا حق پی گیا۔ یہ میں کہا کرتا ہوں آتے ہوئے انصاف، جاتے ہوئے دنیا سے جانے سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، بخار شدید ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، بخار شدید ہے، سر پہ پٹی بندھی ہے، اور جو ہے 2 صحابہ کے سارے مسجد آئے ہیں اور کہا کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو وہ آج ہی مجھ سے بدلہ لے لے، اس کو قیامت پہ نہ چھوڑے۔ اب ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول آپ نے مجھے مارا تھا، چابک مارا تھا، لکڑی ماری تھی، فرمایا آپ لکڑی لاؤ اس کے ہاتھوں میں دو۔ کھڑا ہو گیا، صحابہ حیران ہیں، مجمع کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کی جان لے لے لیکن نبی سے بدلہ مت لے۔ کہتا نہیں میں جانوں، میرے منصف جانے، میرے آقا جانے۔ ابھی لکڑی لے کے قریب آیا اور اس نے نہیں ماری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا بدلہ لے لیجئے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے کرتا پہنا ہوا نہیں تھا، آپ نے تو کرتا پہن رکھا ہے۔ مسجد بھری میں نبی نے کرتا اتار لیا، لے بدلہ۔ کرتا اتارا تو اس نے جو ہے یہاں پہ جو مہر تھی نبوت کی اس کے اوپر بوسہ لیا،
کہ اللہ کا رسول بدلہ کیا لیتا؟ میری خواہش تھی کہ مہر نبوت کو چوموں، میں نے چوم لیا۔ نبی نے فرمایا تیرا طریقہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اب تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے۔ تیرا طریقہ صحیح نہیں تھا، لیکن اب تجھ پہ جہنم کی آگ حرام چکی۔ ہر موقع پہ انصاف۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، اب ایک مزدور کا کام ہوتا ہے نا، پتھر اٹھا کے لانا، گارا اٹھانا۔ کوئی اٹھاتا ہے؟ امام اٹھائے گا، مسجد کا متولی، آپ نہیں اٹھاتے۔ وہ مسجد میں صفائی 2-4 آدمی دیتے ہیں، باقی اپنے آپ کو شان والا سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، اور ایسی تقریر بھی پسند نہیں کرتے۔ ابھی چاہ رہے ہوں گے کہ یہ تقریر نہیں دوسری کوئی سنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، اپنے دامن سے پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، آپ یہ پتھر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہم خادم کس لیے؟ اتنے جانثار وفادار تابع دار ہیں۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور نیکی کے معاملے میں تم سے زیادہ عاجز نہیں ہوں، نیکی مجھے بھی چاہیے۔ لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ ایک انصاف دینا تھا کہ مزدور یوں نہ سمجھے کہ مزدور ہونا چھوٹا انسان ہوتا ہے۔ ہمیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر میں کپڑا بھی سی رہے ہیں، کبھی جھاڑو بھی دے دیا۔ عجیب باتیں ہیں حضرت عائشہ کی، کسی کے سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ ہم نہیں جھاڑو دیتے۔ اگر بیندنی چلی جائے نا 7 دن کچرا پڑا رہے گا، ہم جھاڑو نہیں دیتے۔ نبی یہ کام کر رہے ہیں، یہ پیغام تھا کہ میری امت میں ایسے مزدور لوگ آئیں گے جو سڑکیں صاف کریں گے، گھر صاف کریں گے اور جھاڑو دیں گے، صفائی کا کام کریں گے۔ ان کو کوئی حقیر نہ سمجھے کہ یہ جھاڑو لگاتا ہے۔ ارے جھاڑو لگانے والا ہر کوئی حقیر نہیں ہوتا۔ ساری انسانیت کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب کام کر چکے ہیں، اب کیسے حقارت تو ساری ختم ہو گئی۔ وہ تو حقیر ہو ہی نہیں سکتے، ان سے بڑا کوئی انسان ہی نہیں۔ اپنے ہاتھ سے کپڑا سی رہے ہیں، کوئی ٹیلر کو تانا نہ دے دے دوسروں کے کپڑے سے سیتا ہے، نہیں، محمد عربی نے اپنے ہاتھ سے سیا ہے، اپنے کپڑے دھوئے۔ کوئی دھوبی کو تانا نہ دے کہ لوگوں کے کپڑے دھوتا ہے، نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے ہیں۔ یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ سفر میں کھانا بنانے کا وقت آ گیا، کسی سے کہا گیا کہ آٹا گوندھ لو، کسی سے آگ سلگا لو، کسی سے کہا گیا چولہا بنا لو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے۔ صحابہ نے سوچا کسی انسانی تقاضے سے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ نہیں، یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ کیا کہے گا آپ کا دماغ؟ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، تیرا دماغ صحیح نہیں ہے۔ حدیث تو صحیح ہے، تیرا دماغ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کے لائے۔ عرض کیا اللہ کے رسول کیا ضرورت تھی؟ ہم اتنے خادم ہیں، جانثار ہیں، وفادار ہیں۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ جو ہے طاقتور نہیں ہو، اور نیکی کے معاملے میں وہی جواب دیا جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت دیا تھا۔ اور یہی جواب بدر میں جاتے ہوئے سواریاں کم تھی، 3 کے حصے میں 1 سواری آئی تھی، تو نبی کو بھی باری باری سوار ہونا پڑتا تھا، اور نبی کی باری پیدل چلنے کی بھی آتی تھی۔ جب نبی کی باری پیدل چلنے کی آتی تھی تو حضرت علی کہتے ہیں ہم نے ہاتھ جوڑ لیے کہ اللہ کا رسول آپ سوار ہو کے چلیں، ہم خادم ہیں۔ فرمایا نہیں، نیکی کے معاملے میں تم سے زیادہ عاجز نہیں ہوں، لیکن یہ انسانی پیغام تھا۔ تو نبی کا خطبہ وقت زیادہ ہو گیا، وہ خطبہ رہ گیا۔ آخری خطبہ جو ہے نبی کا، اس میں انسانی چارٹ ہے، اسی کو دنیا نے ملین یونین جو ہے اقوام متحدہ کی بڑی یونین، اس نے بھی یہاں سے چرایا، اور آپ کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھی یہاں سے چرایا ہے۔ کبھی جو ہے وقت آئے گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سنتیں پڑھ لیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔